رمضان میں قرآن پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی، اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندوں کے لیے شفاعت خود کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور دوسرے نفسیاتی خواہشات سے روکے رکھا، اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس شخص کی متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو زیادہ چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے وقت قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف صاف نکل رہی ہو، کیونکہ جلدی میں اگر زیر زبر کی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کا ترجمہ بالکل بدل جائے گا۔ تو قرآن مجید پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوگے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں کے صفات دیکھتا ہے اور اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اجر ملتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور اے ہمارے پیارے حبیب، وقوف اعراب تمام کیفیات مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر ہم عنقریب آپ پر ایک باہری
ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اکثر لوگ تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے۔ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی کہ آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو چاہے آہستہ پڑھ رہے ہیں جو چاہے زور سے پڑھو، لیکن لفظوں کی ادائیگی آپ کی ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات کے مطابق اتارا ہے۔ بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے تو ہونٹ نہیں چل رہے، نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، بس نظریں چل رہی ہیں کہ بس لائنوں پر نظر چل رہی ہوتی ہے، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے، یا اس میں دل بھی پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا دل ہی دل میں۔ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے، تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں بائیں جانب بٹھا لیا۔ ایک بات کہی تو وہ رونے لگی، یعنی ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چھپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی اور غمی کو اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ اب میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات سے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ سبحان اللہ! تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیامت میں مجھے پڑھتا رہا، یہ سنتا رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کریں۔